السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ سورہ فاتحہ کا ہمارا ترجمہ اور تفسیر اللہ کی رضا اور رحمت سے پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اب ہم شروع کریں گے سورہ البقرہ۔ آج میں آپ کو اس کا مختصر سا تعارف اور خلاصہ بیان کروں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں علم بانٹنے والا بنا دے اور ہمارے علم میں عمل نظر آئے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ۔ سورہ بقرہ قرآن پاک دوسری صورت ہے۔ آغاز تو سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، یہ قرآن پاک کی دوسری صورت ہے۔ اس کی 286 آیات ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے طویل صورت ہے، تقریباً 2.5 پارے کی ہے۔ اس سورت کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے۔ قرآن پاک کی ہر صورت میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے موضوع کے لحاظ سے عنوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے۔ اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ اس کا زیادہ تر حصہ ہجرت مدینہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک بلند حصہ ہوتا ہے اور قرآن کا بلند حصہ سورہ البقرہ ہے۔ اس میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے، یعنی آیت الکرسی۔ اس میں 66 سے 73 آیت تک گائے کا واقعہ مذکور ہے۔ گائے کو عربی میں بقرہ کہتے ہیں، اس لیے یہ گائے کے نام سے منسوب ہے۔ اس کا بنیادی موضوع ایمان اور عمل صالح ہے، کیونکہ دین انہی دو چیزوں کا مرکب ہے، یعنی ایمان لایا جائے بنیادی عقائد پر، پھر انہی کے مطابق ہمارے اعمال ہوں، یعنی زندگی ہم انہی عقائد اور اپنے ایمان کی بنیاد پہ گزاریں۔ پہلا حصہ ایمان سے متعلق ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کیا ہے، کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان کے بارے میں انسان کے 3 گروہ ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کے دین پر ایمان لائے، جیسے مومن، یا جنہیں مومن یا مسلمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ وہ ہیں جو اللہ کے دین پر ایمان لائے ہیں، تو ہم مومن یا مسلمان ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، وہ کافر ہیں، جنہوں نے سرے سے ہی اللہ کے پیغام کو تسلیم کیا ہی نہیں، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے پیغام کو سرے سے انہوں نے انکار کر دیا، وہ کافر ہیں۔ تیسرا گروہ منافقین کا ہے۔ یہ سب سے خطرناک گروہ ہے، میں سمجھتی ہوں، کہ جو زبانی طور پر تو ایمان لے آتے ہیں مگر دل سے ایمان نہیں لاتے۔ ان تینوں گروہوں کا بیان سورت کے شروع میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت کے طویل سلسلے میں خطاب یہودیوں سے ہے، جو ایک بڑی تعداد میں مدینہ کے ارد گرد آس پاس رہا کرتے تھے۔ ان کے ماضی کے واقعات ان کو یاد دلائے گئے ہیں، جن کا خلاصہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو تورات عطا کی گئی تھی اور بنی اسرائیل پر لازم کیا گیا تھا کہ وہ اس کے احکامات پر پوری طرح عمل کریں، یعنی تورات میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ان پر پوری طرح عمل کریں۔ اس وجہ سے ان کو پوری انسانیت کا امام بنایا گیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عمل کرنے کے بجائے نافرمانی کی، سرکشی شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ان کے اوپر نازل فرمائیں، ان سب نعمتوں کو انہوں نے سمجھو ایک طرح سے جھٹلا دیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نافرمانی کی اور ناشکری کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے امامت کا سلسلہ ان سے منقطع کر دیا، کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی لائی ہوئی تعلیمات کے خلاف ورزی کی، سرکشی کی، لہٰذا پھر منصب امامت تبدیل کیا گیا، اور اس سلسلے میں پارے کے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے۔ اچھا، اس صورت میں ہم یہ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو یہودی بھی اپنا پیشوا مانتے تھے،
عیسائی اور عرب کے بت پرست مشرکین بھی ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خالص توحید کے قائل تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ فرمایا تھا کہ جب منصب امامت آپ، یعنی اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ جب منصب امامت آپ نے مجھے عطا فرمایا تو میری اولاد کو بھی عطا فرمائیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ اولاد میں سے جو لوگ حق پر ہوں گے ان کو تو بے شک امامت کا منصب دیا جائے گا، اور جو ظلم و نافرمانی کرنے والے ہوں گے ان کو یہ منصب نہیں ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام جن کی نسل سے بنی اسرائیل چلے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں زیادہ تر انبیاء تھے۔ حضرت اسحاق کے صاحبزادے حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل بھی ہے، تو ان کی اولاد میں زیادہ تر انبیاء کرام تشریف لاتے رہے اور امت کی رہنمائی کرتے رہے۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امامت کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس مناسبت سے اس کے بعد اسی مناسبت سے کیا ہے، قبلے کی تحویل کا ذکر ہے، یعنی بیت المقدس سے قبلے کو منتقل کر کے خانہ کعبہ کی طرف کیا گیا، یعنی کہ بیت المقدس سے قبلے کو تبدیل کر کے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اس سورہ میں انسان کی انفرادی اجتماعی زندگی کے بارے میں بہت سے احکامات ہیں، حکمرانی کے بارے میں بہت سے احکامات ہیں، گائے کا واقعہ اس میں موجود ہے جس کی مناسبت سے سورہ کا نام ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر سا خلاصہ اور تعارف بیان کیا ہے سورہ البقرہ کا۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کا پہلا رکوع کریں گے، اس کی ترجمہ اور تفسیر کریں گے پہلے رکوع کی۔ کوشش کروں گی کہ جامع اور مختصر آپ لوگوں کو تفسیر بتاؤں، کیونکہ میرے پاس ورکنگ لیڈیز ہیں اور ٹائمنگز کا بھی ایسا ہے کہ کسی کے پاس کبھی کا ٹائم ہوتا ہے، کبھی کسی کے پاس کوئی سا ٹائم ہوتا ہے، اس لیے میں لائیو کلاس بھی نہیں لے رہی ہوں بلکہ میں ریکارڈ کر کے بھیج دیتی ہوں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، اور اگر کہیں پہ جھول رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کرے اور آپ لوگ بھی نظر انداز کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل میں آپ کو پہلے رکوع سے ترجمہ اور تفسیر کرواؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔